قیامت کا دن میدان حشر کے ہولناک مناظر۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے کیسے زندہ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغرض سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، بلکہ سورج، چاند، ستارے گہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد فرمائے گا اور کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس کے بعد کون کون سے معاملات پیش آئیں گے۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گو کہ تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مستغرق ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و مواخذہ کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کوئی بھی چیز باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ؟ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح جب تمام انسان زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا،
جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد شہداء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے خوفناک مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا۔ مثال کے طور پہ جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر تک پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹوکنے کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کرتے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما، ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اور پیارے دوستو، جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا۔ ایک مومن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب لائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جی ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا،
اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تیرے گناہوں پر بھی دنیا میں پردہ ڈالا تھا اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہوگا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میزان قائم کیا جائے گا اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے، اور جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نادار لوگ ہوں گے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔